مسجد نبوی سے جو ویڈیوز کی بھرمار ہے اس معاملے پر محمد بن سلمان کا ڈنڈا چل گیا ہے اور بال نوچنے اور نعرے لگانے والوں کے لیے رات گئے کچھ بڑے سخت ترین سزاؤں کے احکامات اس وقت جاری ہو چکے ہیں جن کی تصدیق عالمی میڈیا نے بھی کر دی ہے۔ اور ادھر بھارت میں لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈینز کو مائنڈ سیٹ پڑھیں یا جو انڈیا کے اندر، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور تھوڑی دیر رہتے ہیں یا عمران خان صاحب 5 سال اور رہتے ہیں تو پاکستان کا کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی سیاست میں کوئی پلورلزم پیدا کر سکے، نہ کوئی ڈائلاگ پیدا کر سکے۔ چور کے نعرے، غدار کے نعرے، لوگوں نے سعودی گارڈز کو دھکے دیے وہاں پر مسجد نبوی میں، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، یہ کوئی چند ورکر نہیں تھے۔ اور پھر دوسری بات میں بتاؤں، سب چور کہہ رہے تھے۔ شیخ رشید صاحب کی جس سٹیٹمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے وہ سٹیٹمنٹ آپ سن لیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے، کل ان کے ساتھ حرم میں۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ لوگ کا INA نیوز کی ایک اور نئے ویڈیو میں۔ دوستو ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ جو سعودی عرب میں جو مدینہ ہے اس کے اوپر پاکستانیوں نے دھاوا بول دیا، اور جو ابھی گورنمنٹ نواز شریف کی ہے ان کی جو ڈیلیگیشن سعودی عرب میں مدینہ میں نماز پڑھنے گئی تو وہاں پہ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے، جس کے بعد سے جو سعودی عرب کی کے جو پرنس ہے، جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اور دوستو سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان پہ 50,000 ریال اور 5 سال کی جیل کا ان پہ کہا گیا ہے کہ ان پہ لگایا جائے گا، کیونکہ جو مدینہ ہے اس میں جو آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ بولنا بھی وہاں پہ اس کو نہیں کیا جاتا، اور وہاں پہ جس پرکار سے چور چور کے نعرے لگائے گئے اس کے بعد سے سعودی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہے۔ دوستو اس کے بعد سے پوری دنیا میں پاکستان کی انٹرنیشنل بے عزتی ہوئی، کیونکہ جس پرکار سے عمران خان نے اپنے لوگوں کو ریڈیکلائز کر دیا ہے کہ صرف اور صرف وہی ایک پرائم منسٹر بن سکتا ہے، اور کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو اسے یا امپورٹڈ بول دیا جاتا ہے یا پھر اسے ناقابل قبول بول دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے قبولا نہیں جا سکتا، اور یہی دیکھنے کو پاکستان میں مل رہا ہے۔ دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ بات بول رہی تھی کہ جو عمران خان ہے وہ پاکستان میں سول وار کروا سکتا ہے، اور یہ ایسا ہی کچھ پاکستان میں اب دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ جس پرکار سے جو ابھی گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، یہ سب ان کا ثبوت ہے۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اور ان سب چیزوں پہ کیا کہتی ہے۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ مسجد نبوی 27ویں کی شب جس طرح سے حکومت کے جو وفد کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اب رات گئے اس معاملے میں ایک انتہائی خطرناک موڑ آ چکا ہے، اور مسجد نبوی سے جو ویڈیوز کی بھرمار ہے اس معاملے پر محمد بن سلمان کا ڈنڈا چل گیا ہے، اور بال نوچنے اور نعرے لگانے والوں کے لیے رات گئے کچھ بڑے سخت ترین سزاؤں کے احکامات اس وقت جاری ہو چکے ہیں جن کی تصدیق عالمی میڈیا نے بھی کر دی ہے، جبکہ اس پورے معاملے میں بہت سے لوگوں کی منافقت بھی عیاں ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کا رویہ اور بہت سے نام نہاد جو علم بردار بنتے ہیں اخلاقیات کے وہ بھی بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ثبوتوں کے ساتھ میں نے رکھنی ہے تاکہ پورا معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے۔ اب ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اور جو ویل انفارمڈ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی کرپٹ اشرافیہ کو پھولوں کے ہار نہیں پہناتی، وہ ان پر چھتروں کی بارش ہی کرتی ہیں، اور یہی دنیا کی ہر جاگتی قوم کا دستور ہوتا ہے۔ لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں، کیونکہ بہت ہی مقدس جگہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین، ان کے در پر جب آپ گئے ہوں تو بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اب ایک جانب تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، وہیں دوسری جانب جو معاملات جو رخ اختیار کر رہے ہیں وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، کیونکہ وہاں پر جس طرح کے معاملات ہوئے، آن گراؤنڈ جو صورتحال بنی ہے اس کے اندر کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے
कोई बहुत ज्यादा अच्छा किरदार अदा नहीं किया। दो तीन चीजें इस वक्त समझनी बड़ा जरूरी हैं। क्या हमें एहतजाज का हक है? बिल्कुल है। क्या हम अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि कुछ मकामात का तकद्दुस होता है। मैं तो ये समझता हूं कि जिन मकामात पर ये सब हुआ वहां पर तो आम आदमी के शायद लफ्ज भी ना निकले, और वहां से तो उस दर पर तो और उस दरगाह पर तो आंसुओं से दरूद पड़े जाते हैं और रात कहा जाता है। और जो पीटीआई के लोग थे, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का डेलीगेशन वहां पे पहुंचा और सारे मिनिस्टर अलग-अलग वहां पहुंचे, तो उन्होंने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दी और बड़ी बदतमीजी की। एक खातून फेडरल मिनिस्टर जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, मरियम औरंगजेब साहबा, और एक और मिनिस्टर साहब थे, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की और कहा तुम चोर हो, तुम लोटे हो, तुम ये हो। अब ये जो नफरत अंगेज सियासत इमरान खान साहब ने शुरू कर दी है, अगर आप लोग इस स्पेस पे मेरे साथ मौजूद थे और आप लोगों ने मेरा YouTube देखा है, तो आपको पता है मैं काफी देर से एक चीज कह रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे तज्जिये जो हैं वो ठीक होना शुरू हो गए हैं। मतलब मुझे खुद बड़ी हैरानगी हो रही है कि जो मैं प्रेडिक्शन इमरान खान साहब के बारे में कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक जा रही हैं। सो मैंने आपको कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो तकसीम चाहते हैं। वो जितनी नफरत फैलाएंगे, जितनी तकसीम करेंगे, उतनी उनको सियासत सूट करती है। आप देखें, अगर मैं एक सवाल करूं कि इमरान खान साहब ने अपने लोगों की क्या तरबियत की, आज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बहस ये हो रही है कि इमरान खान साहब अपने वर्कर्स की क्या तरबियत करते हैं। वो दूसरों को चोर कहें, डाकू कहें, अदालतें केस जो है वो नहीं बना सकी, उनके ऊपर केसेस नहीं हो सके। इमरान खान साहब की 5.5, 3.5, 4 साल पावर थी। इमरान खान ने अपने सबसे वर्स्ट दुश्मन को खुद सऊदी लंदन भेज दिया इलाज के लिए, जबकि उनके ऊपर जेल हुई है। मतलब ही इज कन्विक्टेड, वहां से जेल से निकाल दिया और लंदन भेज दिया इलाज के लिए। और अभी कह रहे हैं कि जनाब जो है वो मैं जो है वो उनको सजाएं देना चाहता हूँ, ये चोर हैं, ये कौम का पैसा लूट के ले गए हैं और इनके बच्चे बाहर हैं। जो इमरान खान साहब नैरेटिव बना रहे हैं, मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद सारा टाइम मजहबी सियासत करते हैं। इस वक्त मजहबी उलमा इन्होंने रखे हुए हैं, उनसे दुआएं कराते हैं और कहते हैं जी सारी पीटीआई जो है वो आए इस मुल्क को जो है वो हम तरक्की देंगे। और उधर भारत में लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब जो हैं वो रहें। और आपको पता है कि मैं तो इस पे ये कहता हूं कि अगर आप इंडियंस को माइंडसेट पढ़ें या जो इंडिया के अंदर, तो ये समझा जाता है कि अगर इमरान खान साहब और थोड़ी देर रहते हैं, कि इमरान खान साहब 5 साल और रहते हैं, तो पाकिस्तान का क्योंकि ना तो इमरान खान साहब जो है वो कोई सियासत में कोई प्लूरलिज्म पैदा कर सके, ना कोई डायलॉग पैदा कर सके, इंतहा पसंदी पैदा की, नफरत पैदा की, एक दूसरे के लिए बुग्स पैदा किया, बाकी लोगों को जो है वो हकीर समझा और खुद जो है वो समझते हैं कि जो मैं समझता हूँ वो ठीक है। आज वो आर्मी चीफ को धमकियां देते हैं, वो वो वजीर आजम को धमकियां देते हैं, वो चीफ जस्टिस को धमकियां देते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहते हैं। और पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं है जो उनको पूछ सके कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया के ऊपर कीबोर्ड वॉरियर्स उनके साथ हैं। इसलिए ये एक्सट्रीमिज्म जो है ये सियासत में, आपको मैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान में इससे पहले भी बड़े बुरे हालात रहे, ठीक है जी। और एक्सट्रीमिज्म 90s में भी रही, जब जो सियासी जमातें PMLN एंड पीपल्स पार्टी थी, इनकी लीडरशिप एक दूसरे को बड़ा बुरा भला और बहुत कुछ कहा करती थी। हम उस बहस में नहीं जाते, अब एक लंबी कहानी है उस सिलसिले में। लेकिन अगर आप इसको देखें कि आपका डेलीगेशन, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी सऊदी अरब में पैसा कमाने गए हुए हैं। अब इमरान खान, इसीलिए तो इमरान खान को पता है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो सऊदी अरब में, बाहर के मुल्कों में हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं उनको वोट का हक दिलवाऊं। जब वो वोट का हक दिलवाऊंगा तो वो वोट मुझे देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इलेक्शन जीतूं। कि 90-1 लाख शायद कहा जाता है कि पाकिस्तानी बाहर है, तो वो सारा शायद जो पाकिस्तानी है वो इमरान खान साहब को वोट देगा और वो इलेक्शन जीत जाएंगे अगला। इसके लिए उन्होंने की बड़ी कोशिश की और कहा जनाब कि ये वो जो पाकिस्तानी जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान पैसा भेजता है, तो ये वोट क्यों नहीं डाल सकता है, इसको बाहर हक दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि ये जो अभी हुकूमत है ये इस चीज को अनडू करेगी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत सारी तावीलात ढूंढते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये रहता है कि इमरान खान साहब, जो सऊदी हुकूमत है, सुनने में आया कि उन्होंने इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को जो है वो पकड़ा है और उनको जेलों में डाल रहे हैं, कुछ सजाएं दे रहे हैं। झूठ इतना ज्यादा बढ़ जाए तो फिर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर ये लाजम है कि वो कलमा हक कहें। और वहां पर
سب سے پہلے جو ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر آئی ہیں بہت ساری، میں کوئی زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہاں پہ شاہزین بگٹی اور مریم اورنگزیب صاحبہ وہ قابو میں آئیں، اور ان کو اب یہ شاہزین بگٹی کے خلاف جو نعرے لگے یہ اس لیے لگے کہ یہ ان کے ساتھ تھا، وگرنہ کوئی لوگ اس کو چور نہ کہتے، ان کی ایک عزت ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک سٹوج بن گیا، ایک ٹٹو، ایک چمچے بن گئے یہ سارے ان لوگوں کے اور اس حکومت کے، اس کی وجہ سے آج ان کو لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں اور وہاں پر چور چور کے نعرے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ خاتون ہیں، اور لیکن وہ جس طرح کی لینگویج استعمال کرتی ہیں، جس طریقے سے بات کرتی ہیں، اور پھر دیکھیں آج جو انہوں نے ارشد شریف اور صابر شاکر کو ایک طرف ڈرا رہے ہیں، ایک طرف ان کے گھروں کو ریڈ کر رہے ہیں، ان کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف FIR درج کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فسطائیت، یہ جو ہے یہ ہتھ کنڈے یہ عمران کے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ اینکر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج دکھا دیا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ جھوٹے، غدار، چور چور کے نعرے کس کے لیے لگے؟ ارشد شریف آج مارکیٹ میں نکلے، صابر شاکر نکلے، اور بہت سارے لوگ جو اس وقت حق سچ کی بات کر رہے ہیں وہ نکلے۔ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ ان کو گلے لگاتے ہیں، لیکن لوگ چور کے نعرے نہیں لگاتے۔ اور آپ حکومت میں ہیں، آپ کو حکومت مل گئی، لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے نعرہ کیا ہے؟ چور 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 چور۔ یہ تو جناب ان کے ساتھ ہوا۔